www.islamicwaves.com. ساتھیوں اس کے بعد اب جب اس کو سزا سنا دی، 86 سال کی سزا سنائی، سگا بھائی عدالت میں موجود، سگا بھائی موجود تھا، لیکن اس جج نے اس کو ملنے نہیں دیا، اس جج نے اس کو ملنے نہیں دیا کہ ایک دفعہ سینے سے تو لگا لے، اور اس کی ساری پریولیجز بھی اس سے چھین لی، اس کا ایک کاٹ جو وہ سر سے اوڑھ لیتی تھی، نقاب لے لیتی تھی، وہ تک چیر کے پھاڑ کے پھینک دیا، اور وہی نہیں، اس کا قرآن جو شاید وہ سینے سے لگا کے تسلی کر لیتی تھی وہ بھی اس سے لے لیا۔ اس نے آخری اس میں یہی کہا تھا کہ میں تو اسی وقت مر گئی تھی جس وقت میرا ننھا شیرخوار بچہ میری گود سے چھینا تھا، جس وقت میرے بچوں کو الگ کیا تھا، لیکن وہ بات کچھ بھی نہیں تھی جو پہلی دفعہ میرے کپڑے جب چیرے تھے، افغانیوں نے بھی وہ حشر نہیں کیا تھا جو اس امریکہ نے کیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے آخری اپنے اس میں یہ کہا، اور جب میں بھی رو رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ امی قرآن بھی اس کا لے لیا، وہ کس سے سینے سے لگا کے وہ کس سے تسلی لے گی؟ تو اس وقت میری اس ماں نے مجھے تسلی دی، اس سے کہا بیٹا فکر کیوں کرتی ہو، اللہ نے اسے حافظ قرآن اسی لیے تو بنایا تھا، چھیننے وہ کتنے قرآن چھین سکتے ہیں، اللہ تو اس کے شہرت سے قریب ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، کیوں فکر کرتی ہوں، وہ اللہ کے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں تھی اس کے پاس، تم تھی اس کے پاس، کون تھا جب اس کی گولیاں لگی تھی، کس نے اس کو زندہ رکھا؟ یہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ نے آج اس کو زندہ رکھا۔ وہ جتنا اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ جتنا اس کو بڑا مجرم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اتنی اللہ اس کو عزت دیتا ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ کچھ دن پہلے جو عافیہ کو نو ایشو سمجھ کے خاموش بیٹھے تھے، آج وہ سب اس کے لیے بہت بڑا ایشو بن گئی ہے اور وہ خود نو ایشو ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کس طرح سے اپنے کھیل کھیل رہا ہے، کس طرح سے وہ کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں، عافیہ کا میں تھوڑا سا اس کا آخری بیان میں سے ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو اس نے وہاں پہ عدالت میں بتائی تھی، اور وہ اس نے کھڑے ہو کے بہت سی باتیں بتائی تھی، لیکن میں وہاں پہ موجود نہیں تھی، بھائی نے بتائی اور لوگوں نے بتائی، ہر ایک نے ایک مختلف ایک پیغام لے کے وہاں سے نکلے، لیکن ایک چھوٹا سا خواب اس نے ذکر کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ میں اپنے اسی پنجرے کے اندر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے اور عافیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹی میرے ساتھ چلو، اس کو لے کے دروازہ کھولا تو کہتی ہے کہ اس دروازے میں بہت سارے، اسے انگلش میں ہی سنایا تھا، میں اردو میں آپ کو کر کے، امریکی فوجی بیٹھے ہوئے تھے، پسماندہ، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور سر جھکے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سب اور بھی زیادہ شرمندگی میں جھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، اگلے کمرے میں چلے گئے، اگلے کمرے میں بھی یہی حال تھا، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، سب نے سر جھکا لیے، پھر تیسرے کمرے میں بیٹھے، وہاں پہ بھی یہی حال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے انگلش میں جو ورڈز کہے تھے میں وہی ورڈز دہراتی ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ when you have power, learn to be compassionate and merciful۔ یہ انہوں نے 3 دفعہ ان کو دیکھ کے کہا، and if you lose your compassion and mercy, you will be defeated۔ اور پھر عافیہ کو مڑ کے کہا کہ جب تمہارے پاس پاور ہو، یہی ورڈ ریپیٹ کیا عافیہ کو کہ بیٹی بی کمپیشنٹ اینڈ مرسیفل۔ عافیہ نے یہ پورا خواب دہرایا اور اس نے کہا جج صاحب آئی فارگیو یو، کہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ the most compassionate, the most merciful، کہ بھئی آپ معاف کرو، اور آپ کہ جب پاور ہو تو اس وقت اس کے زوم میں فرعون مت بن جاؤ۔ اور یہ کہا کہ یہ امریکیوں، یہ تمہاری زوال کا بھی ایک مطلب جو میرے سمجھ میں آتا ہے، بہرحال واللہ عالم، لیکن عافیہ نے یہ کہا، اور اس کے بعد کہا جج صاحب آئی فارگیو یو۔ اس وقت جج جو تھا اور جتنے لوگ تھے
نان مسلم 11 پاکستانی تھے کمرے میں, 500 لوگ تھے, 11 پاکستانی, کچھ گنتی کے مسلمان, باقی سارے نان مسلم تھے. سب ہر آنکھ اشک بار تھی جب اس نے کہا آئی فارگیو یو, اور جج ایک دم چونکا, اور پھر کہتا ہے تھینک یو, آئی وش ادر پیپل ور لائک یو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یو ول ناؤ بی اسپینڈنگ دا ریسٹ آف یور لائف ان اے فیڈرل پینیٹینشری. تو آقا نے کہا آئی بیگ ٹو ڈفر فرام یو, مائی فیٹ لائز ود مائی اللہ اینڈ مائی ڈیسٹنی از ود مائی گاڈ. کہ میری قسمت کا فیصلہ میرا اللہ کرے گا, آپ نہیں کریں گے. اور جج صاحب, آئی تھینک یو ویری ویری مچ فار لیٹنگ می گریجویٹ فرام another MIT. اور جج نے ایک دم اس کو واپس بلوایا کہ یہ کیا بول کے چلی گئی. تو اس نے کہا آپ کی کورٹ, دا مینہٹن انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل آرٹس, یہ اس کے آخری الفاظ تھے جس پہ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب ہنس بھی دیے اس کیس پہ کہ ہنساتی بھی سب کو ہو گئی اتنی بڑی سزا سننے کے بعد. اللہ کے ہاتھ میں اپنی قسمت دے کے, اور کہتی ہے لوگوں سے کہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں کرنا, جذباتی نہیں ہونا, آگ کا استعمال نہیں کرنا, کہیں جلاؤ گھیراؤ نہیں کرنا, پیسفل رہنا. ریممبر کمپیشن اینڈ مرسی. یہ درس دیتی ہوئی اس نے اتنی بڑی قربانی دی, اتنی بڑی قربانی دی کہ جس سے پوری قوم کھڑی ہو گئی. قوم ہی نہیں ہے, میرے خیال سے دنیا کے ہر خطے میں لوگ کھڑے ہوئے, اور یہ دکھایا اس نے کہ میری قوم, اے امت مسلمہ, تم لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بہت سمپل ہے, حل بہت سمپل ہے. تم لوگ متحد ہو جاؤ. یہ جو تم تفرقوں میں بٹے ہوئے ہو, یہ ڈیڑھ کی مسجد ہے, کوئی ان سے خوف نہیں کھاتا. خوف ہے تو جامعہ مسجد کا ہے. تم سب اکٹھے ہو جاؤ, تم سب متفق ہو جاؤ, کسی ایک کاز پہ متفق ہو جاؤ, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں. اور وہ یہ بھی سنا گئی کہ فتح تمہاری ہے اور فتح اس کی ہے, یہ بھی سنا گئی, لیکن صرف ایک شرط ہے, صرف ایک شرط, کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ متفق ہو جاؤ. اے پاکستانیوں, اپنے سب ہلالی پرچم کو پہچانو. اتنے رنگین پرچم بنا لیے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ قائم ہونے والا ملک, وہ ملک جو قرآن کی اس آیت پہ, دنیا کا واحد ملک ہے جو قرآن کی اس آیت پہ ہو کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. تو ہم کیوں نہیں سب مسلمان ہاتھ جوڑ, ہم سب کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ آپ یہ کہ یہ کھڑے ہو جاؤ, وہ تو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں, وہ تو ایک ہیومن مسئلہ ہے, ایمانیات کا مسئلہ ہے. شاید اس کو سوچیں آپ کہ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی, اس نے جج کو, اس نے اپنی ذات سے سب کو معاف کیا, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اللہ کو کہتی ہوں کہ معاف کر دے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہتی ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جد امجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہتی ہوں. وہ منظر سوچئے کہ قیامت کے دن اگر یہ سب کھڑے ہوئے روبرو اور ہم سے پوچھ لیا یہ آزمائش عافیہ کی اب ختم ہو گئی, اس نے قربانی دے دی, یہ آزمائش ہماری ہے. وہ فتوے کہاں ہیں؟ وہ معتصم باللہ کس لیے کھڑا ہوا تھا؟ وہ طارق بن زیاد نے اسپین کس لیے فتح کیا تھا؟ محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ وہ فتوے کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہے قرآن کی آیات کہ اگر کوئی مسلمان عورت غیر مسلموں کی قید میں ہے تو مسلمان مرد عورتوں تم پہ فرض ہے, تم پہ واجب ہے, اور اگر وہ ظالمانہ قید میں ہے تو فرض عین ہے کہ اس کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرو. کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم اگر پوچھ لیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے؟ www.islamicwaves.com